السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر فاما الیتیم فلا تقہر۔ آج کا جو میرا بیان ہے وہ ہے یتیم کے ساتھ نیکی کرنا۔ یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن یتیم کے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے ہیں۔ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یتیم اور مسکین یہ دونوں اکٹھے لفظ بولے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور جس کی ماں فوت ہو جائے وہ مسکین ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ مال تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اس کی تنخواہ ہے 15,000 لیکن اس کے گھر کا جو خرچ ہے وہ 25,000 ہے، تو ایسا آدمی مسکین ہے۔ جس طرح سورۃ الکہف میں موجود ہے اما السفینہ فکانت للمساکین، یعنی وہ ساتھ مسکین بھی اور ان کے پاس کشتی بھی ہے۔ تو خیر یتیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام حمید میں فرماتے ہیں کہ یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی، یتیم کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا بڑا بھائی فوت ہو جاتا ہے، آپ کے یتیم بھتیجے ہیں، تو نرمی والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ابھی میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ سورہ ماعون کی آیات سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلا دیتا ہے اور وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ سبابہ اور وسطی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، یعنی ایسا آدمی جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کرتا ہے، یتیم پر شفقت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا اور اس کا محل یوں تیار کیا ہے، وہ جنت کے اندر میرا پڑوسی بنے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر میں اس طرح فوت ہو گیا ہوتا تو میرے اس طرح چھوٹے بچے ہوتے، اگر ان کے ساتھ اس طرح کوئی سختی والا معاملہ کرتا تو کس طرح وہ ایک دردناک بات ہونی تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے اور بیوہ پہلے شوہر سے بچے لے کر آتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو اس سے یعنی اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے تو بڑا نرمی والا معاملہ ہے، اور جو بیوہ عورت پہلے شوہر سے بچے لے کر آئی ہے وہ ان پر بڑی سختی والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی اس طرح جو سخت دل آدمی ہے اس کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، اور ایسا آدمی کبھی بھی چین اور اطمینان کی زندگی بسر نہیں کر سکتا جو یتیموں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے داخل کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یتیموں پر ظلم کرنے والے کی جیسے ہی فرشتہ جان قبض کرتا ہے ساتھ ہی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت زیادہ سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اردت ان یلین قلبک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اس نے کہا جی میں بالکل چاہتا ہوں۔ فرمایا فاطم المسکین، دو کام کیا کر، مسکین کو کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ تیرا دل نرم کر دے گا۔ ومسا راس الیتیم، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 7576 نمبر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں۔ کیا نصیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی ہر صفحے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے۔ ماں کی دعا لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی بھی ماں زندہ ہے تو ماں سے دعا کروایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ کی خالہ زندہ ہے تو خالہ کی خدمت کریں، خالہ سے دعائیں کروائیں۔
اگر آپ کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا چچا زندہ ہے تو چچا سے دعائیں کروائیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کا چچا ہے سن و ابی، وہ بھی اس کے باپ کی مانند ہی ہوتا ہے، اور خالہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منزلۃ الام، ماں کی مانند ہی قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، آپ نے فرمایا لوگو میں تم کو دو ضعیفوں کے حق سے ڈراتا ہوں، یعنی ان کے حق میں کبھی بھی کوتاہی والا معاملہ نہ کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دو ضعیف؟ آپ نے فرمایا کہ ایک الیتیم، یتیم، اور دوسرا والمرأۃ، عورت۔ فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں کبھی بھی غفلت والا معاملہ نہ کرنا، وگرنہ آپ کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نہ تو کبھی کسی یتیم پر ظلم کرنا، اور نہ ہی کبھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنا، کسی عورت کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ابغونی، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو ابغونی الضعفاء، تو مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، جہاں پر یتیم ہوں گے آپ مجھ کو وہاں پر پائیں گے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے والا پائیں گے، یتیموں کے حقوق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو یتیم بچے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر چلے جاتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو رزق عطا کرتا ہے وہ یتیم بچوں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق عطا کر رہا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی، اور یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سایہ اپنے بچوں کے سر کے اوپر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔